السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کی تھی کہ لفظ قرآن کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ، اس کے بعد قرآن پاک کا نزول کتنی بار ہوا، اس کے بعد قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت، اس کے بعد قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا، اس کے بعد آپ نے کچھ ایسی باتیں سماعت کی تھی واقعہ کے ساتھ میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تھی۔ اس کے بعد آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں اسے شروع کرتے ہیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان سے نکالا ہوا۔ دوسری ترجمہ، میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس میں کچھ باتیں غور طلب ہیں، اس میں ہم 4 چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1، تلاوت سے پیشتر، یعنی تلاوت سے پہلے اس کو کیوں پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، اس کی تفسیر کیا ہے۔ نمبر 3، اس کے فوائد کیا ہیں۔ نمبر 4، اس کے متعلق مسائل کیا ہیں۔ اور اس کے بعد بیچ میں کچھ اعتراضات بھی ہوں گے، کچھ سوال و جواب بھی ہوں گے۔ اس کے بعد اس میں بہت سارے ایسے مسائل بھی آئیں گے۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم پہلے چلتے ہیں، اعوذ باللہ کے متعلق چند باتوں کو سمجھتے ہیں اور تلاوت قرآن سے پیشتر اس کو کیوں پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کی وجہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی۔ معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا سنت ہے، جس طرح کہ نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، کیونکہ وہ جسمانی پلیدی دور کرتا ہے، انسان کو قابل نماز بناتا ہے۔ اسی طرح تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ جو شخص بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہو وہ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا، یوں ہی جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو وہ بغیر اعوذ پڑھ کچھ عرض نہ کرے۔ گویا اعوذ پڑھنا رب تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے۔ حاضری بارگاہ کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے، یہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت گویا قلب و زبان کا لباس ہے۔ اعوذ باللہ کی تفسیر۔ اعوذ سے مشتق ہے اور اعوذ ان کے 2 معنی ہیں، التجا کرنا، پکڑنا، ملنا۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں اللہ سے، اور دوسرے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں۔ لفظ اللہ کی تفسیر انشاءاللہ بسم اللہ میں بیان کی جائے گی۔ لفظ شیطان میں 2 قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ شطن سے مشتق ہے اور بعض کے قول کی بنا پر شیطن سے مشتق ہیں، اور شیطن کے معنی ہے دور ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی مقرب الہی ہو کر وہاں سے دور ہوا
اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور شیطان کے معنی ہے ہلاک ہونا یا باطل ہونا۔ اور چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا دھرا باطل ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ لفظ رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، اور مرجوم رجم سے بنا ہے، اور رجم کے معنی نکالنے کے بھی ہیں اور پھینک کر مارنے کے بھی، اور یہ لغت دور کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر پہلے معنی کی جائے تو چونکہ پہلے شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں سے اس کو نکالا گیا اور فرمایا فخرج منہا، اس لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی کی بنا پر توجہ ہوگی کہ اب بھی جب کبھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ٹوٹا ہوا تارا پھینک کر مارا جاتا ہے، لہذا یہ مرجوم ہوا۔ تیسرے معنی کی بنا پر توجہ یہ ہوگی کہ اس پر ہمیشہ حق تعالی اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی رہتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان علیک لعنت اللہ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت کی لعنت کی۔ عالمانہ تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ دنیاوی اور دینی آفت بے انتہا ہے، اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی امان میں آئے، اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوی ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمن کو دفاع کرنے کے لیے تھانے دار یا پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے، اور بڑی مصیبت دفاع کرنے کے لیے کپتان پولیس، ڈپٹی کمشنر، وائس چانسلر، گورنر، بلکہ بعض صورتوں میں بڑے عہدیدار کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہیں۔ اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق اور حی و قیوم ہے۔ اس لیے انسان سے کہلایا گیا کہ اے بندے، یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر وہ لطف بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، جس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے وسوسوں اور خباثتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا برے عقائد سے اللہ کی پناہ، برے اعمال سے اللہ کی پناہ، اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ، اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ، غرض جو چیز اللہ سے روکے اسی سے اللہ کی پناہ۔ اس کی صوفیانہ تفسیر یہ ہوگی کہ جو چیز بھی سرکش ہو اور ہم کو ذکر الہی سے روکے وہ شیطان ہے، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو، کوئی چیز چوپائے یا موذی جانور ہو، خواہ ہمارا نفس ہو یا جسمانی اور نفسانی عوارض یا کوئی دنیاوی کام۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے شیاطین الانس والجن، اور ایک جگہ فرماتا ہے من الجن والانس۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک کھچر حاضر کیا گیا۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اچھلنے